ہوں جس کے غلامی میں وہ نظر آئے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں۔ آسمان صحابیت کے درخشندہ مہتاب، نظام عدل کے روشن آفتاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، ولا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ جس طرح درود پاک پڑھنے سے درود پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ملتی ہیں، اسی طرح اگر دعا سے پہلے اور بعد میں بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنائی جائے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج بھی حسب معمول اپنے سلسلے میں آپ کے خوابوں اور ان کی تعبیروں کو شامل کریں گے، تو آئیے بڑھتے ہیں پہلی کال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد محسن اطاری ہے، میں پنجاب گجرانوالا۔ بہت دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھی جس میں میں نے دیکھا کہ میں اپنے باپا جان کو دیکھ رہا ہوں، میرے اہل سنت کو، کہ میرے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، میرے پیچھے ماہی لگی ہے، شہد کی مکھی ہے نا، وہ کافی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور میں بھاگتا بھاگتا جب راستے میں جاتا ہوں تو باپا جان نظر آتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی کافی چمٹی ہوئی ہے۔ باپا جان آرام سے بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، اور مٹی بھاگتا بھاگتا ایک دکان کی طرف لکھتا ہوں۔ جیسے دکان کی طرف لکھتا ہوں تو میں اپنے باپا کو دیکھتا ہوں، باپا جان یہی اپنے والد کو، میرے والد صاحب کو تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں فوت ہوئے۔ جب میں ان کو دیکھتا ہوں اندر دکان میں بیٹھے ہوئے تو وہ مکھیاں میرے پیچھے پیچھے میرے کو سمے کے لیے میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ بعد میں کیا کرتا ہوں، اپنے باپا جان کو دیکھتا ہوں، باپا جان بولتا ہوں بیٹا میں ان کو اتارتا ہوں اور باہر چلے جاؤ، میں دروازہ بند کر لوں گا۔ بعد میں کیا کیا کہ باپا جان نے میرے اوپر سے مکھیاں اتار دی، بعد میں میرے کو باہر بھیج دیا۔ جب میں باہر پھر آ گیا تو پھر دیکھا تو باپا جان آگے تھے، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا اس سوال یہ ہے، برائے مہربانی مجھے اس کا جواب اور شاید فرما دی۔ جی حضور ہمارے محمد محسن اطاری گجرانوالا سے تھے، تو انہوں نے خواب میں بیان کیا کہ امیر السنت کو بھی دیکھا، شہر کی مکھیاں جو ہے ان کے پیچھے جو ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خواب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، آمین۔ اس کی تعبیر عرض کرنے سے پہلے میں ایک تو آپ نے روایت بیان فرمائی جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی بہت ہی پیاری بات جو میں نے ابھی کتاب میں پڑھی تھی، اس میں خواب کا بھی تذکرہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس سے استفادہ ہو۔ مشورے کے بعد میں مفسرین کرام نے سورہ شورا کی آیات کے تحت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خواب اور اس کی جو آپ نے تعبیر مراد لی وہ بیان کی ہے۔ بہت ہی پیاری روایت ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فرما ہوئے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے تذکرہ فرمایا، اور پھر کہا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ایک مرغ 3 بار مجھے ٹھونکے مارتا ہے، تو میں نے اس سے صرف یہ تعبیر مراد لی ہے کہ اب میری اجل کا وقت قریب آ چکا ہے، اور کچھ لوگ مجھ سے اپنا نائب مقرر کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا جو ان 6 افراد کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ ان سے راضی تھے، تو ان 6 افراد کے مشورے سے جسے خلیفہ مقرر کیا جائے گا، میرا نائب مقرر کیا جائے گا، تو وہی گویا کہ میری طرف سے بھی مقرر ہوگا۔ تو جب یہ روایت پڑھی میں نے، ایک تو اس میں مشورے کی اہمیت کا معلوم ہوا، اور مفسرین نے جب اس کو اس آیت جہاں پر مشورے کا تذکرہ ہے اور مشورہ کرنے والوں کی تحسین بیان کی گئی اس کے ضمن میں نقل کیا، تو ہمیں مشورے کی اہمیت کا بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے کام میں، نیک کام میں عقل مند سے، دانش مند سے، نیک شخص سے، عالم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آج کل تو حضور یہ ذہن بنتا ہے کہ جی میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں نے جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بھی بڑی حاصل کی ہے، مدرسے میں بھی میں نے بہت پڑھا ہے، اور دیگر بھی جو ہے میرا نالج بہت ہے، مطالعہ بھی بہت ہے، تو مجھے مشورہ کرنے کی اس سے ضرورت ہی نہیں ہے، کیا فائدہ مشورہ کرنے کا مجھے؟ ہم نے صحیح فرمایا کہ بعض لوگ اپنی عقل پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کیٹیگری آپ نے بیان فرمائی نا، لیکن اگر واقعی وہ پڑھا لکھا ہے، واقعی وہ عقل مند ہے، تو جو اس نے پڑھا ہے تو انہی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ عقل مند سے مشورہ کرے، اور سب سے بڑھ کر عقل مند ہماری ساری عقلیں جن کے قدموں پہ قربان، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا، اسی کے تحت یہ لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر بکثرت صحابہ سے مشورہ فرمایا، نا کہ آپ آقا ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن کی عقل اور آپ کی جو ایک فراست ہے جس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جن میں سے ایک مقام بدر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بدر کے جو قیدی تھے، مشہور روایتیں ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، رائے طلب فرمائی۔ اسی طرح حدیبیہ کے مقام پر بھی مشاورت ہوئی، بلکہ اور ایسی ایک بہت ہی ترغیب والی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے بہترین لوگ تمہارے حاکم ہوں، جب تم غنی لوگوں کو سخاوت کرتا پاؤ، یعنی تمہارے مالدار سخاوت کرتے ہوں، اور تمہارے معاملات باہم مشورے سے طے ہوتے ہوں، تو تمہارے لیے زمین کا اوپر کا حصہ نیچے سے بہتر ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ جب تم میں سے بدترین لوگ تمہارے حاکم بن جائیں، جب تمہارے مالدار سخاوت نہ کریں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپرد ہوں، تو پھر تمہارے لیے زمین کا نیچے کا حصہ اوپر سے بہتر ہے۔ تو مشورہ کرنا چاہیے، فوائد بھی ہوتے ہیں، اور یہ تو ایک ہمیں جب ترغیب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو انشاءاللہ اس کی آپ برکتیں پائیں گے۔ اور اسی روایت میں ہمیں خواب اور اس کی تعبیر کی اہمیت بھی معلوم ہوئی۔ یہ بھی ایک مقصد تھا بیان کرنے کا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب دیکھا، اور اس سے جو آپ نے تعبیر مراد لی وہ بیان فرمائی، نہ صرف بیان فرمائی بلکہ اس کے مطابق آپ نے اس پر عمل بھی فرمایا۔ تو واقعی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مسلمان پر کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اس طرح کا خواب نظر آتا ہے۔ ہمارے غالباً گجرانوالہ یا شیخ پورہ سے اس نے کال کی تھی، گجرانوالہ سے، تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے امیر اہل سنت کی زیارت کی، صد مرحبا، سبحان اللہ۔ نیک بندوں کی زیارت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی زیارت جو ہے باعث برکت ہوا کرتا ہے، اور شہد کی مکھی کی تعبیر بھی دنیاوی اور اخروی منافع ملنے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس خواب کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بشارت ستاری ہے، گجرات شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا ہے، نماز فجر کے بعد سویا تھا، تو کہ میرا بھائی ہے وہ رو رہا ہے، زار اختار رو رہا ہے، تو میں نے یہی دیکھ رہا ہوں، اس سے پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے تو وہ بتایا کہ اس بات نے میرے دل پہ زیادہ اثر کیا ہے، بس یہی ان سے یہی کلام کرتے کرتے میری آنکھ کھل گئی ہے، براہ کرم اس کی تعبیر بتا دیں مجھے۔
جی حضور، ہمارے بشارت بھائی نے گجرات سے کال کی، انہوں نے کہا کہ نماز فجر کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ بھائی جو ہے وہ رو رہا ہے، بھائی سے ہونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ اس بات نے مجھے جو ہے وہ رلا دیا ہے، بات جو ہے وہ مینشن اس میں نہیں کی. کیا اصل میں دونوں چیزیں مبہم ہیں. ایک تو انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ بھی وضاحت نہیں کی کہ ان کے کیا حالات واقعات ہیں، اور دوسرا جو رونے کی وجہ بیان نہیں کی انہوں نے، تو چونکہ مبہم ہے اور مبہم خواب کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی، تو اگر اتنا ہی خواب دیکھا ہے تو ظاہر اس کی کوئی تعبیر نہیں، اور اگر واقعی ان کو کچھ اور وضاحت معلوم ہو تو ہمیں بیان فرما دیں. اور یہ بھی بیان کرنا ہوگا کہ ان کے بھائی جو ہے وہ حیات ہیں یا وہ دنیا میں نہیں ہیں، چونکہ زندہ اور فوت شدہ کو خواب میں دیکھیں اور اس کے جو اعمال اور حالات ہوتے ہیں اس کی تعبیر پر اثر انداز ہوتے ہیں. بہرحال چونکہ نامکمل ہے اس لیے اس کی تعبیر سے جو ہے وہ معذرت خواب ہے. حضور جیسے آپ نے کہا کہ مبہم خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، کیا کوئی اور بھی ایسے خواب جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتی؟ بہت ہوتے ہیں اور بکثرت ہوتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو پابندی کے ساتھ سلسلہ دیکھتے ہوں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً ہر ہی سلسلے میں 2-4 ایسی کالز ہوتی ہیں کہ جن کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ جو خواب کی میجر جو اس کی اقسام بیان کی گئی ہیں تو اس میں باقاعدہ ایک قسم ہے کہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اس کے اندر زیادہ تر جو ہے اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے عمومی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، اور تعبیر بیان کرنے کے جو آداب ہمیں بزرگوں سے سیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب تک خواب سے متعلق تمام گوشے ذہن میں واضح نہ ہو جائیں، ظاہر ہے کہ ان کا ایک ربط ہوتا ہے، اشیاء کی جو ہے وہ علامتیں ہوتی ہیں، پھر اس کا جو آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، تو جب تک خواب کو مکمل طور پر سمجھ میں نہ آ جائے اور اس کی ساری وضاحت معلوم نہ ہو اور آپس میں ربط معلوم نہ ہو رہا ہو تو اس کی تعبیر بیان کرنا ہی منع ہے. تو مبہم خواب، بے ربط قسم کے خواب اور عمومی حالات سے متعلق جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیرات جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی. اچھا حضور، یوں اگر کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کھیتی باڑی جو ہے وہ کر رہا ہے، یا اس طرح جو ہے وہ کسی فرم میں جو ہے ملازم ہے وہ دیکھ رہا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے خواب میں کہ وہ جو ہے وہ اکاؤنٹ کا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، تو اس بارے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نان بھائی ہے خباز روٹیاں پکانے والا، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ روٹیاں پکا رہا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو اس میں تو یہ اسی قسم میں سے ہی ہوگا جو میں نے بیان کیا نا، کہ اپنے پیشے سے متعلق، اپنے کام کاج سے متعلق، اپنی ذہنی کیفیت سے متعلق دیکھنا. تو اگر ایک نارمل کنڈیشن کے اندر دیکھا جائے تب تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی. ہاں البتہ جیسے نان بھائی ہے، اس نے خالی روٹی پکاتے ہوئے دیکھا تو یہ کوئی ہٹ کے بات نہیں ہے. البتہ اگر اس نے روٹی پکاتے ہوئے کسی اور طرح کی روٹی پکاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، نارملی ظاہر ہے کہ آٹے کی روٹی، میدے کی، آٹے کی، گیہوں کی روٹی بنائی جاتی ہے، لیکن اب اس نے دیکھا کہ وہ روٹی مثال تانبے کی روٹی بنا رہا ہے، کسی اور شے کی مٹی کی روٹی بنا رہا ہے، تو اب چونکہ اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی اور یہ چیز اس کی عام زندگی سے متعلق نہیں، اس کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہو گئی، تو اب جو ہے وہ اس کی تعبیر بیان کرنا ممکن ہو جائے گا. لیکن عمومی طور پر جو حالات واقعات ہوتے ہیں تو ان کی تعبیرات جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی. جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد عباس قاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میری خود کی موت جو ہے بہت ان کے بڑی مشکل سے جان نکل رہی ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میری جان بہت مشکل سے، لیکن اچانک میری ناک سے کلمہ شریف جاری ہوتا ہے اور پھر میری روح پرواز کرتی. مہربانی فرما کر میرے سوال کا جواب. جی حضور، عباس بھائی نے لاہور سے جو ہے وہ خواب بیان کیا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ جان جو ہے وہ نزاع کا عالم جو ہے وہ بڑا شدید ہے، بڑی مشکل سے نکل رہی، لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے وہ بیان کیا کہ پھر میری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوا اور میری روح جو ہے پرواز کر گئی. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین. اور یہ سعادت عطا فرمائے کہ جب ہمارا سفر آخرت ہو، نزا کا عالم ہو، تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اچھے کلمات جاری ہوں، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو. آمین. اس طرح کے خواب مسلمان کے لیے تنبیہ ہوا کرتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے ریمائنڈر ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص کہ جو اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں
کچھ نہ کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے. جن نیکیوں سے وہ محروم رہتا تھا وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. جن گناہوں پر وہ مصر تھا ان سے اپنے آپ کو بچانے میں مصروف ہو جاتا ہے. کئی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ اس طرح کے خواب دیکھنے کے بعد لوگوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کی کہ یہ تو خواب تھا. ظاہر ہے کہ جنہوں نے کال کی اٹھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ چند لمحے ان پر حیرت کا یا خوف کا یا کسی عجیب سی کیفیت کا غلبہ رہا ہو، لیکن چند لمحوں کے بعد وہ کیفیت زائل ہو گئی ہوگی اور یوں اپنے آپ کو منا لیا ہوگا کہ خواب ہی تو تھا، خواب ہی تو تھا، چلا گیا، کوئی بات نہیں، ابھی تو میں زندہ ہوں. لیکن یہاں پر میں یہ مشورہ عرض کروں گا، یہ ایک دعوت فکر پیش کروں گا، فکر مدینہ کرنے کا انداز پیش کروں گا کہ یوں سوچیں کہ اگر یہ خواب نہ ہوتا اور حقیقت ہو جاتی، جو کہ ہو جاتی ہے بہتوں کے ساتھ. سونے کے لیے جب جاتے ہیں بستر پر تو صبح جب اٹھانے کے لیے کوئی آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایسا سویا کہ اب نہیں اٹھے گا. تو یوں سوچیں کہ اگر یہ حقیقت ہو جاتی تو میرا کیا ہوتا. اور نیند کو ویسے ہی موت کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے، بلکہ جو دعا ہے سونے سے پہلے پڑھنے کی تو اس میں یہی مفہوم ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جیتا اور مرتا ہوں. ایک طرح کی موت ہے کہ بندہ عام دنیا سے کٹ جاتا ہے اگرچہ روح اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے. بہرحال عبرت والی آنکھ ہو، عبرت حاصل کرنے کا ذہن ہو تو ہی یہ سب چیزیں جو ہے وہ بندے کو سمجھ میں آتی ہیں. تو جنہوں نے خواب دیکھا ان سے میں بالخصوص عرض کروں گا کہ اسے اپنے لیے ایک زندگی کا ایک موڑ تصور کریں. مدنی قافلوں میں سفر کریں. اتاری ہیں، انہوں نے بیان کیا، عباس اتاری ماشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے. تو اگر ماحول سے آپ وابستہ ہیں اور قافلوں میں سفر میں سستی ہے، مدنی انعامات پر عمل میں سستی ہے، یا دیگر مدنی کاموں میں سستی ہے، نیکیوں میں کمی ہے، نمازوں میں سستی ہے، روزوں کی گنتی مکمل نہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کی اگر واجب ہے، قربانی کے مسائل جو بھی ہے آپ غور کریں اور اپنے لیے ایک اس کو چانس سمجھیں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ مدنی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہم سب کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح کے جو خواب ہمیں بطور تنبیہ کے دکھائے جاتے ہیں اس کو فقط اتنا سوچ کر جھٹک دینا کہ خواب ہی تو تھا، چلا گیا، اس سے ہمیں سبق حاصل کر کے اپنے لیے جو ہے وہ عبرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کتاب ہے روضۃ العقلاء جس میں عقل مندوں کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ عقل مند کو کیسا ہونا چاہیے، عقل کیسے بڑھتی ہے، عقل جو ہے وہ کیسے اس کے اندر جو ہے بندہ کوشش کر کے اس کو مزید نکھار پیدا کر سکتا ہے. تو اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ شہروں کا سفر کرے، دیگر مقامات پر جائے، لوگوں سے ملے، ان کے حالات پر غور کرے اور ان کے حالات کو دیکھ کر اپنے لیے عبرت کا سامان کرے. تو ہم قبرستان جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، فوت شدگان کا تذکرہ سنتے ہیں. تو اگر ہم عقل مند ہیں، جبکہ ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو بے وقوف نہیں سمجھتا، لیکن عقل مند کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. حضور ایمان کی حفاظت کا تو ویسے بھی جو ہے وہ ذہن بنانا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی، ایمان کی سلامتی کی ویسے بھی فکر کرتے رہنا چاہیے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنانے کے لیے، اپنی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے تو ہم صحیح کرتے ہی کرتے ہیں، اخروی اعتبار سے اس کو صحیح کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے جو ہے وہ خوف پیدا ہو جائے، تو امیر اہل سنت کا دامت قاتم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے پورے صراط کی دہشت، اس کا مطالعہ فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کا اور نیک اعمال کرنے کا ذہن بنے گا. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد سرور اتاری، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے نا رجب شریف میں خواب آیا تھا کہ مدینہ پاک مجھے زیارت ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اسلامی بھائی ہاتھوں میں جھنڈے پکڑ کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے قریب سے گزر رہے ہیں، اور میں ان سے پوچھا، میں نے کہاں جا رہے ہیں آپ بھائی؟ اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ عمران بھائی کا بیان ہے مسجد نبوی میں، ہم انہوں نے کا بیان سننے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے سرور بھائی نے حضور فیصلہ آباد سے کال کی، ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارت کی اور دیکھا کہ اسلامی بھائی جو ہے وہ جھنڈے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں. ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، تو جو ہے اسلامی نے بتایا کہ نگران مرکزی مصر شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلام الباری کا بیان ہے سننے کے لیے جا رہے ہیں.
کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو ہم جس کام میں مصروف پاتے ہیں تو خواب میں بھی بسا اوقات وہ اسی کام کے ساتھ نظر آتا ہے. تو مدنی ماحول ہے ہی مدنی، سبحان اللہ. تو اس میں پھر مدینے ہی کی یاد ہوگی، مدینے ہی کی طرف جو وہ ہمارا سفر ہوگا. جھنڈے بھی الحمدللہ ہم سبز رنگ کے ہاتھوں میں لیتے ہیں، لہراتے ہیں، اس میں مدینے کی یاد ہے. اور مسجدوں کے اندر بیانات کا سلسلہ، مدینے کی محبت کی باتیں. بہرحال یہ ہے کہ چونکہ مدنی ماحول میں بکثرت مدینہ مدینہ ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمیں مدینے سے محبت ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، مدینے کی حاضری کا ذہن ہوتا ہے، تو اسی طرح کا انہوں نے خواب جو ہے وہ دیکھا. لیکن مدینہ منورہ کی زیارت کرنا، مسجد نبوی کی زیارت کرنا، اس کی ایک برکت یہ بھی ہے خواب کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے کو حقیقت میں بھی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس خواب کو سچ فرمائے. آمین. آپ کے حق میں جو ہے وہ اس کی تعبیر یوں ظاہر ہو کہ آپ کو ادب حاضری اس کے نصیب ہو. ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو خیر اور بھلائی نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی، مکہ شریف کی، حج کی بادب حاضری عطا فرمائے. حج کی اللہ کریم ہمیں اسی سال سعادت عطا فرمائے. چل مدینہ کی سعادت مل جائے. سبحان اللہ. دنیا بھی سمر دے گی، آخرت بھی سمر دے گی انشاءاللہ. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نصر اللہ خان اطاری شہر چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال خوابوں کی تعبیریں میں یہ ہے کہ مجھے اکثر ہر رات تقریباً خواب آتے ہیں اور خواب اس طرح آتے ہیں کہ صبح کو اکثر خوابوں میں ویسے میں تو جو خواب میں منظر دیکھا وہی آج صبح بھی دیکھ رہا ہوں. اور کبھی کبھار ڈرانے خواب بھی آتے ہیں، تو ڈرانے خوابوں کے لیے ورد وغیرہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی ڈرانے خواب بھی آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بتائیں کہ ڈرانے خوابوں سے کیسے نجات پا سکتا ہوں، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ جو منظر صبح دیکھتا ہوں تو اس کی کیا تعبیر ہے. جی حضور نصر اللہ بھائی نے چنیوٹ سے کال کی. اکثر کہتے ہیں مجھے خواب جو ہے وہ آتے ہی رہتے ہیں اور اکثر سچے ہوتے ہیں، یعنی جو دیکھتے ہیں وہی جی ہو جاتا ہے. جی تو یہ واقعی ایک قسم ہے باقاعدہ خوابوں کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے پر آئندہ ہونے والے واقعات کو جو ہے وہ آشکار فرماتا ہے. اور اسی لیے اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ماضی کے متعلق تو ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے. اچھا، حال کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ حال بے حال ہے یا حال درست ہے، جو بھی ہے. اب ایک تجسس ہوتا ہے، ذہن میں بھی خیال ہوتا ہے یار آئندہ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس وجہ سے بھی اس کی طرف جو رجحان بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ آئندہ ہونے والے معاملات کے بارے میں خبر ارشاد فرماتا ہے، اس کو اشارتاً بتایا جاتا ہے. جیسے کہ تعبیر کے ضمن میں بسا اوقات عرض کیا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے میں غور کریں، آپ اس معاملے میں غور کریں، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے. تو بارے میں نے یہ نہیں بیان کیا کہ وہ اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے. تو یہ چونکہ خواب کی قسم ہے اور ایسا ہوتا ہے تو وہی دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. البتہ جو انہوں نے دوسری بات بیان کی کہ ورد بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے نہیں بتایا کہ کون سا ورد پڑھتے ہیں. بہرحال ایک وظیفہ میں بھی عرض کیے دیتا ہوں. مدنی پنصورہ جو کہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے جو مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 228 پر یا متکبر 21 مرتبہ اگر بہت ہی پیاری کتاب ہے. وظائف ہیں اس کے اندر، اوراد ہیں، بسم اللہ شریف سے متعلق مدنی پھول ہیں، درود پاک سے متعلق مدنی پھول ہیں. اسی طرح جو قرآن مجید کی مشہور سورتیں ہیں عموماً جن کی تلاوت کی جاتی ہے، جن کے فضائل بکثرت بیان کیے جاتے ہیں، وہ سورتیں اور ان کے فضائل، اسی طرح مختلف مواقع پر پڑھے جانے والے درود وغیرہ بھی اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. اور بھی بہت ساری اس کے اندر معلومات ہیں، ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں پائیں گے. صفحہ نمبر 228 پر ایک وظیفہ لکھا ہے ہمارے یہ اسلامی بھائی. اور اگر کسی اور کو بھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہ ڈراؤنے خوابوں سے پریشان ہو، تو سونے سے قبل 21 مرتبہ یا متکبر اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں، پھر سو جائیں. انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے اور برے خوابوں سے آپ کی حفاظت رہے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عملی طور پر بھی کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ انسان کے خیالات، انسان کی مصروفیات، انسان کے جو حالات ہوتے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بندے کے خوابوں پر. تو فلمیں ڈرامے دیکھنا،
مار دھاڑ کے مناظر دیکھنا. اسی طرح ہمارے ہاں اچھی خبر تو کم ہی سننے کو ملتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو اس کو شاید اتنا دلچسپی سے جو ہے وہ سننے کی طرف رجحان نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر دیگر مواقع پر جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں، دیگر ذرائع ہیں، میڈیا ہو، پیپر میڈیا ہو، کوئی سا بھی ہو، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو شاید مور دین 90% آپ کو عجیب و غریب خبریں ملیں گی. قتل و غارت ملے گی، دھوکہ دہی ملے گی، اغوا کی خبریں ملیں گی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا، عجیب و غریب مناظر دیکھیں گے. تو اول تو یہ ہے کہ گناہ سے بچ کر خبروں کو دیکھنا فی زمانہ یہ بہت مشکل امر ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں بے پردہ عورت کو دیکھنا، میوزک اور دیگر معاملات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں. بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک تو گناہ میں پڑنے کا بہت حد تک چانس ہے، دوسرا اس کا جو سائڈ ایفیکٹ خوابوں کے حوالے سے میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جب بندہ دیکھتا ہے تو میڈیا کا ایک جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. اس قدر اثر ہے اسکرین کا جس پر آپ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیچر ہے بندے کی. مثال ہے، ایک امام صاحب آپ کو مسئلہ بیان کریں، آپ کے مسجد کے محلے کے امام صاحب ہیں، اور وہی مسئلہ آپ کو کوئی آ کے ٹیلی ویژن پہ بیان کرے تو آپ کس کا زیادہ اثر قبول کریں گے؟ حالانکہ مسئلہ وہی ہے، اس نے جو بیان کیا اسی نے وہ بیان، لیکن ایک انفلوئنس ہے. اسی طرح بات کی اہمیت اور شخصیت کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے. تو جو بھی بندہ میڈیا کے ذریعے سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور شاید میری رائے ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک افراتفری ہے، جو ایک پریشانی ہے، ایک بے صبری ہے، ایک عجیب بے یقینی کسی کیفیت ہے، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس چیز کا بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی ذرائع ہیں خبریں حاصل کرنے کے، تو اس میں اچھی خبر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور اس طرح کی خبریں بکثرت ہوتی ہے. تو وہ سن کے اب بھلے اس کا نقصان جو مجھ پر براہ راست ظاہر ہو نہ ہو، زندگی بھر اس خبر کا، اس واقعے کا مجھ سے کوئی تعلق بھی نہ ہو، لیکن ایک نفسیاتی طور پر میں اس کو فیل کرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، اور ذہن پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. فلمیں، ڈرامے ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہیں، اس کے اندر مار دھاڑ کے مناظر دیکھنے سے، ڈراؤنے مناظر دیکھنے سے آپ افیکٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کو ڈراؤنے خواب جو ہے وہ نظر آتے. تو ان گناہوں سے اور اس طرح کے جو فضول کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. نیکی اختیار کریں، پارسائی اختیار کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، سونے سے قبل وضو کریں، وظائف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں. آپ کا جو سونے کا عمل ہے جب وہ شروع ہو تو اس سے پہلے آپ کے جو آخری اعمال ہیں وہ نیکیوں پر ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ذہنی سکون بھی نصیب ہوگا. آپ کی نیند میں انشاءاللہ برکت محسوس کریں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ نیند سے 6 گھنٹے سو لیا، 8 گھنٹے سو لیا، لیکن پھر بھی آرام نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سوتے وقت ہماری کیفیت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے، تو اٹھتے وقت بھی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. تو نیکیوں بھرا ماحول اپنائیں. سونے سے پہلے اگر نیکیاں کر کے، نماز ادا کر کے آپ سوئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے ضرور نجات پائیں گے انشاءاللہ. اور اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. رات کو نماز عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا سیکھیں گے اور تلاوت کریں گے، اور پھر سوئیں گے تو انشاءاللہ خواب میں مدینے کے نظارے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. محمد امین کیا گوجرا خواب یہ ہے کہ میں نے آپ کے سنت امیر علیہ سنت اور خواب میں دیکھا اور کے ساتھ سفر کیا. یہ تبیر کے اس کی تبیر میں آیا. جی حضور سبحان اللہ. امیر علیہ سنت کو ماشاءاللہ ہمارا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے. آپ نے سفر کیا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو امیر سنت کے ساتھ ہم سب کو سفر مدینہ نصیب فرمائے. آمین. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ظفر اسلام اتاری عرض کر رہا ہوں گلزار طیبہ سے. خواب میں نے دیکھا تھا کہ میرا بچہ داعش کے کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا تھا، تو وہ میں نے 1 سال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا تو وہ ایسا نظر آیا کہ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بالکل مدنی حلیہ بنایا ہوا ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے، اور امامہ شریف اس کے سر پہ ہے اور وہ مجھے دکھا رہا ہے سبز جھنڈا جو اپنا دعوت اسلامی کا آپ کے قریب اس وقت لگا ہوا ہے. وہ جھنڈا مجھے دکھا رہا ہے اور میں وہ جھنڈا دیکھ کے اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. اس خواب کی میں تعبیر جاننا چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. جی حضور ہمارے ظفر بھائی نے خواب میں دیکھا ان کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، 1 سال بعد خواب میں دیکھا مدنی حلیہ میں
دیکھا کہ جھنڈا لہرا رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. اور مردے کے حوالے سے عمومی طور پر اگر اس کے اچھے حالات کو دیکھا جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ واقعی وہ قبر میں اچھی حالت میں ہے. یہ اگر کوئی بڑا بھی ہو تو اس سے متعلق بھی یہی تعبیر ہوا کرتی ہے. لیکن ان کا تو وہ مدینہ نابالغ ہی تھا, 1 سال 1.5 سال کے اندر فوت ہو گیا, تو وہ ویسے ہی مکلف نہیں تھا. تو انشاءاللہ عز و جل عافیت میں ہے, خیر میں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس فوت شدہ بچے کو قیامت کے دن آپ کے لیے ذریعہ شفاعت بنائے, آپ کے مغفرت کا جو ہے وہ ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے. خواب بہرحال آپ کا اچھا ہے. حضور ایک اسلامی بھائی نے خواب جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ والدہ کے خواب میں والد صاحب آئے اور والد صاحب نے کہا کہ آپ مکان جو ہے یہ بیچ دیجیے. حالانکہ والد صاحب کی موجودگی میں ہی وہ اپنا مکان جو ہے وہ بیچ چکے تھے. کیا فرمائیں گے؟ سچویشن ہے اور ظاہر یہ تو حقیقت ہی کے خلاف ہے. اگر مکان ہوتا اور بیچنے کا کہا جاتا ہے تو پھر اس کی تعبیر ہو جاتی. بہرحال یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر چونکہ وقت گزرا ہوتا ہے, کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے, وہ ذہن میں رہ جاتی ہے. تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی چونکہ وہ خیالات بندے کے کہیں نہ کہیں گوشے میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ عود کر کے آتے ہیں, ریپیٹ ہوتے ہیں, تو وہ اس کو نظر آتے ہیں. اگر ان کے پاس واقعی مکان موجود ہو بالفرض تو پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ ظاہری حالات پر غور کریں. یہ ضروری نہیں کہ مردے نے آ کر بات کہہ دی تو اب اس پر عمل کرنا لازم ہو گیا. ظاہری حالات پر غور کریں, اور زمین ہو, مکان ہو, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو تو اس کو بلا وجہ جو ہے وہ بیچنا بھی نہیں چاہیے. تو اگر بالفرض ہوتا بھی تب بھی یہ کہا جاتا کہ ظاہری حالات پر غور کر لیں, اگر ان کو بہتری محسوس ہوتی ہے تو اس پر عمل کریں, نہ بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. محمد امانت علی اتاری گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہے, جب میں رات کو سویا تھا تو خواب آئی ہے مجھے, اس کی تدبیر پوچھنی ہے. میری چھوٹی بیٹی ہے وہ نا گم ہو گئی ہے, سیڑھی میں اتری ہے سیدھا چلے گئی, گم ہو گئی ہے, تو ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, اس کی تدبیر پوچھنی ہے. جی حضور, ہمارے محمد امانت علی بھائی نے گجرانوالہ سے کال کی. خواب میں دیکھا کہ ان کی چھوٹی بچی ہے وہ سیڑھی سے جو ہے وہ اتری ہے, گم ہو گئی ہے, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ حفاظت کے اقدامات کریں, خیال رکھیں. اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے غالباً یہ بھی گجرانوالہ سے تو تعویذات اطاریہ کے بستے سے تعویذ حاصل کر لیں گھر والوں کی حفاظت کے لیے, تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی. آج سردار آباد, گجرانوالہ ایریا بکثرت پنجاب کے ایریے ہیں. فیضان مدینہ بھی یہاں پر سردار آباد میں بھی فیضان مدینہ جو ہے وہ ہے, اور گجرانوالہ میں بھی الحمدللہ مدنی مرکز ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ اگر حفاظت کے جو ہے وہ تعویذات جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیں تو یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ ایسے ہی گلیوں میں جو گھوم رہے ہوتے ہیں, اگر گھر کے سامنے جو ہے وہ روڈ ہے تو اس پر بھی ایسے چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ کبھی یہ چیزیں جو ہے وہ ناخوشگوار واقعی کا جو ہے وہ باعث بن جاتی ہیں. بلکہ شاید معاشرے پہ نظر کرے تو بکثرت ہوں گی. اور آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ ناخوشگوار واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے, تو اب جو ہمارے ناظرین ہیں یا عمومی حالات ہیں, ناخوشگوار واقعہ ہم اسی کو سمجھیں گے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, بچہ گم ہو گیا, یہ بھی ناخوشگوار ہے یقیناً. لیکن بچے کا بگڑ جانا, بری صحبت میں چلے جانا, کھلمڑا ہو جانا, اپنی تعلیم کی طرف توجہ نہ دینا, آوارہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ گھومنا پھرنا, یا کسی بھی طرح کے غلط قسم کے بچوں میں مکس اپ ہو جانا, یہ ان واقعات سے کہیں بڑے ناخوشگوار واقعات ہیں. تو اس کی طرف بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. اور آپ نے اچھی توجہ دلائی, اور میں نے یہ عرض کیا کہ ظاہری اسباب پر بھی غور کریں اور تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں, ورنہ صرف وظیفہ کرتے رہیں اور ظاہری سبب کو جو دور کرنے کی کوشش نہ کریں تو پھر اس کا اثر ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وظیفے کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے اور واقعی ہوتا ہے, ظاہر بھی ہوتا ہے, لیکن ایک امیر سنت کی بات ذہن میں آ رہی ہے. آپ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دعا کریں میں نیک بن جاؤں. میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت مدنی چینل نہیں تھا, اس وقت سے کسی مذاکرے میں ذہن میں ہے, تو جب میں پوچھتا ہوں کہ کیا گھر میں ٹی وی ہے, جی وہ تو ہے, فلمیں ڈرامے وغیرہ تو ظاہر ٹی وی ہے, اس وقت مدنی چینل تھا ہی نہیں, تو اب کیسے گمان قائم کریں کون سا ایسا چینل تھا کہ جو صوفی و شریعت کے مطابق ہو. ظاہر ہے کہ وہ سبھی کچھ چلا کرتا ہے,
تو اب فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہتا تھا کہ جب آپ نے گناہ کا اتنا بڑا سبب اپنے پاس پال رکھا ہے تو پہلے اس کو نکالیں اور پھر آپ دعا کا کہیں کریں تو پھر بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے. تو چوٹ کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا تو ظاہری سبب کو دور کرنا یہ بہت ضروری ہے. کوئی وظیفے پہ عمل کریں, اب یہ نہیں کہ وظیفہ پتہ چل گیا تو اب موج ہو گئی جی بس وہ وظیفہ بتا دیا تو اب بھلے اس کے خلاف عمل کرتے رہیں. دنیا جو ہے وہ اسباب کے ساتھ ہے, ایک نظام کائنات ہے. جی بات تو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وظیفے میں اگر کریں وظیفہ تو پہلے اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ وظیفہ پڑھنا تو آئے. جی آپ اچھی توجہ دلائی, یہ بھی ہوتا ہے بکثرت ہوتا ہے. قرآن کریم کی آیت جو ہے وظیفے میں کبھی ہوتی ہے, تعویذات طاریہ کے دستے سے جو ہے وہ لے لیا تعویذ یا وہ وظیفہ لے لیا, وہ قرآن کریم کی آیت ہے یا کوئی جو ہے وہ دیگر وظائف ہیں, اب ان کو پڑھ رہے ہیں لیکن ہا خا ہا سین صاد ان کا جو ہے وہ فرق نہیں, تا تا کا فرق نہیں, تو اب وہ بندہ وظیفہ بھی کرتا ہے پھر کہتا ہے یار میں نے وہ تعویذ بھی لیا تھا, اب جو ہے وہ وظیفہ کرتے ہوئے 21 دن کی مدت تھی اس میں وہ بھی مثال کے طور پہ پوری ہوگی, لیکن میرا تو جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوا, تنگ دست تھا وہ تنگ دست ہوں, وہ چیز گم ہو گئی تھی جب وہ نہیں ملی, یا بیمار تھا بیماری ابھی جو ہے وہ اپنا سلسلہ جو جاری رکھے ہوئے ہے. تو یہ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. جی یہی ہے کہ تلفظ کی درستی تو ضرور ہے اور یہ عربی زبان کا ایک خاصہ ہے. دنیا میں شاید بھی کوئی ایسی زبان ہو کہ جس میں اس کے حسن کا اس قدر خیال رکھا جاتا ہو. اگرچہ تلفظ ہوتے ہیں, ایکسینٹ ہوتے ہیں, اس کے جو بھی الفاظ میں اس کا انداز ہوتا ہے, لیکن جس طرح سے عربی زبان کو پڑھنے کا اور اس کے حفاظت کا ایک انداز ہمیں دیا گیا, بالخصوص قرآن مجید کے حوالے سے جو تجوید ایک پورا ایک فن ہے اس کو پڑھنے کا, اس کو سیکھنے کا, اور اس میں غلطی سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح عمومی طور پر جو قرآن مجید کے علاوہ بھی وظائف وغیرہ ہیں تو اس میں بھی یہ بات کا پیش نظر ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ اس کسی بھی زبان کی خوبصورتی ہے کہ جس طرح سے اس لفظ کو پڑھا جانا چاہیے ویسا ہی پڑھیں گے تو درست ہوگا, ورنہ معنی بدل جائے گا بعض صورتوں کے اندر. تو درست پڑھیں اور جو مثالیں دی ہمارے اسلامی بھائی نے اس کو بھی خیال میں رکھیں. اور سب سے بیسک چیز یہی ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید درست طور پر تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں دیگر وظائف بھی درست طور پر پڑھنا آ جائیں گے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ سالوں سے ایک وظیفہ کرتے رہیں لیکن چونکہ آپ درست نہیں پڑھ رہے, اس لفظ کا معنی ہی آپ تبدیل کیے چلے جا رہے ہیں, تو پھر اس سے برکت اور اس سے نفع ملنے کی امید کیسی. اس کے لیے آپ ضرور کوشش فرمائیں. مانت علی بھائی آپ اپنی جو ہے وہ آپ کی مدنی منی ہے ان کی حفاظت کے حوالے سے توجہ فرمائیے, تعویذات طاریہ بھی حاصل کیجیے. آئیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شبیر قادری پنجاب ضلع اوکاڑا کے قریب علاقہ بصیر پہ وہاں سے عرض کر رہا ہوں کہ چند دن پہلے مجھے خواب آیا تھا کہ میں نا اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا محسوس کرتا ہوں. میری زبان سے نکلتا ہے یا وہ خیال دستگیر, تو جیسے نکلتا ہے تو میری آواز اونچا اڑنا شروع کر دیتا ہوں. جب یہ میرے ذہن سے نکل جاتا ہے تو پھر نیچے آ جاتا ہوں. یہ مجھے 2 مرتبہ خواب آیا, چند دن پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہے. برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ ہوا میں اڑنا ایک تو سفر درپیش ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے اور دوسرا اس کی ایک تعبیر حالات کی تبدیلی سے بھی ہے. اونچا اڑنا یہ حالات کی تبدیلی سے, یعنی اگر قرض دار تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قرض سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا. بیمار تھا تو حالات اس کے تبدیل ہو جائیں گے اور تندرستی کی طرف آ جائے گا. اسی طرح سے منصب ملنے کی اور منصب کے اندر ترقی اور منازل کے جو ہے وہ بڑھنے کی جو ہے وہ علامت ہوا کرتا ہے. اچھا خواب ہے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت کو بھی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ظاہر ہے کہ یہ بلندی کی علامت ہے, اور جب بھی یا غوث المدد کہتے تھے تو مزید بلند ہو جاتے تھے. واقعی حقیقت ہے کہ جو غوث کو پکارتا ہے وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے نسبت رکھنا, توسل کرنا, ان کو مشکلات میں پکارنا, اور جب نارمل حالات ہوں تب بھی ان کو یاد رکھنا, ان کے نام کا تذکرہ کرنا, یہ بندے کی نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی ترقی کا بھی باعث ہوا کرتا ہے. ہمیں بھی غوث پاک سے محبت ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اسی ضمن میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں بزرگوں کی دیگر برکات ہوا کرتی ہیں, اسی طرح سے ان کا مرید ہو جانا, ان کے سلسلے میں دعوت ہو جانا, یہ بھی برکت کی بہت بڑی وجہ ہوا کرتی ہے. میرے شیخ طریقت
امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ ہمیں قادری سلسلے میں مرید فرماتے ہیں، غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. تو میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جو ابھی تک کسی کے مرید نہیں یا کسی کے مرید ہیں، چاہیں تو امیر اہل سنت سے طالب ہو جائیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی برکتیں بھی ملیں گی. جو کسی کے مرید نہیں امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل غوث پاک کے سلسلے میں شامل ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ترقی ہی ترقی ہے، دین میں بھی ترقی ہے، پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی ترقی ہی ترقی ہے. اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی نسبتوں کی برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین فکر مدینہ کرتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جسے غلامی